السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ہم اس ویڈیو لیکچر میں CRPC جو کہ ہمارا آج کا 5th لیکچر ہے، اس میں ہم ڈیل کریں گے چیپٹر نمبر 4 کے ساتھ اور چیپٹر نمبر 5 آف CRPC۔ ٹھیک ہے، چیپٹر نمبر 4 کے ہمارے کچھ ہی سیکشن ہیں، سیکشن 42 سے لے کے 45 تک، اور پھر چیپٹر نمبر 5 کے 46 سے لے کے 60 تک۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا پاور آف دا کورٹس، پاور آف مجسٹریٹ، اسپیشل پاور آف مجسٹریٹ، کائنڈز آف مجسٹریٹ، ان سب کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ ٹھیک ہے، آج ہم جو کنسیپٹ پڑھنے جا رہے ہیں وہ ایک جو جنرل پبلک ہے ان کی ڈیوٹیز کے بارے میں، کہ ہم اکثر یہ بات اپنی ذہن میں رکھتے ہیں کہ کسی بھی انسان کو اریسٹ کر سکتا ہے صرف پولیس۔ ٹھیک ہے، لیکن آج سے کنسیپٹ الیبوریٹ ہو جائے گا اور آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ پولیس کے علاوہ جو جنرل پبلک ہے وہ بھی کیا کر سکتے ہیں، وہ بھی کسی انسان کو اریسٹ کر سکتے ہیں، کنفائن کر سکتے ہیں کسی کو، یا کسی کا کمیشن آف آفینس اس کی اطلاع دے سکتے ہیں، کسی کے انٹینشن سے باخبر ہو کر اس کی اطلاع دے سکتے ہیں، کس کو؟ پولیس کو اور مجسٹریٹ کو۔ ٹھیک ہے، تو اسٹارٹ کرتے ہیں سیکشن 42 سے۔ ٹھیک ہے، اچھا، سیکشن 42 آف CRPC کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، ریڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ اچھا، تو سیکشن 42 اگر ہم ریڈ کریں تو سیکشن 42 کہتا ہے کہ پبلک وے ٹو اسسٹ مجسٹریٹ اینڈ پولیس، کہ جو جنرل پبلک ہے، جنرل پبلک، ٹھیک ہے، وہ اسسٹ کرے گی۔ اسسٹ کا مطلب ہے ہیلپ آؤٹ کرے گی۔ ٹھیک ہے، کس کو ہیلپ آؤٹ کرے گی؟ کسی مجسٹریٹ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ کس کو؟ پولیس آفیسر کو۔ ٹھیک ہے، PO مطلب پولیس آفیسر کو، ٹھیک ہے، نہ کہ پیٹرولنگ آفیسر۔ ٹھیک ہے، ایک پولیس موٹر وے پولیس میں ایک PO ہوتا ہے، پیٹرولنگ آفیسر اس کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر میں بتاتا چلوں تو یہ پولیس آفیسر ہے، اور مجسٹریٹ کو کہ یہ جنرل پبلک کی کیا ہے، ایک ڈیوٹی ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسسٹ کرے کس کو؟ مجسٹریٹ کو اور پولیس آفیسر کو۔ کس چیز کے بارے میں اسسٹ کرے؟ ہم پڑھتے ہیں ایوری پرسن از باؤنڈ ٹو اسسٹ اے مجسٹریٹ اور جسٹس آف پیس اور پولیس آفیسر ریزنیبلی ڈیمانڈنگ ہز ایڈ۔ ٹھیک ہے، کس چیز کے بارے میں؟ یہ جنرل پبلک جو ہے وہ اسسٹ کرے گی مجسٹریٹ کو اور پولیس آفیسر کو۔ تو ہم دیکھتے ہیں ان دا ٹیکنگ اور پریونٹنگ دا اسکیپ آف اینی ادر پرسن whom such magistrate اور پولیس آفیسر is authorized to arrest۔ ٹھیک ہے، لیٹ سپوز یہ ہے پولیس آفیسر، اس نے ایک اوفینڈر کو کیا کیا ہوا ہے؟ پکڑا ہوا ہے، اریسٹ کیا ہوا ہے، اور یہ کیا کرنا، یہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہاں پر یہ جنرل پبلک جو ہے اس کی ڈیوٹی ارائز ہوتی ہے کہ وہ اس پولیس آفیسر کو جس نے اس بندے اوفینڈر کو اریسٹ کیا ہوا ہے کہ اس کو کیا کرے، اسکیپ، بچنے سے، کہ وہ اپنے آپ کو بچانے سے کیا کرے، باغ بچانا ہے یہاں پر، کہ اپنے آپ کو کیا کرے، بچائے۔ تو یہاں پر یہ جنرل پبلک کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ان کو ہیلپ آؤٹ کرے، اگر وہ اپنی پاور سے یا کسی بھی طریقے سے اس کو روکے تو وہ بھاگ لینا پڑے۔ ٹھیک ہے، تو وہ کسی بھی ایسے بندے کو کیا کر سکتے ہیں، ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، اسسٹ کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ ان دا پریونشن اور سسپینشن آف بریچ آف پیس اور ان دا پریونشن آف این انجری اٹمپٹڈ ٹو بی کمیٹڈ بائی اینی ریلوے، کینال، ٹیلی گراف اور پبلک پراپرٹی، کہ کسی بھی اگر کوئی پبلک پراپرٹی ہے، پبلک پراپرٹی، ٹھیک ہے، اس کو اگر کوئی ڈیمیج، نقصان ہونے کا کیا ہے، خدشہ ہے، تو وہ کیا ایسی خدشہ، ایسی ڈینجرس تھنگس کو کیا کرے گا، رپورٹ کرے گا۔ ٹھیک ہے، یا اگر کوئی کمیشن آف این اوفینس کے، اس کو پتا ہے کہ فلاں بندہ کیا کر رہا ہے، اوفینس کمٹ کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں مجسٹریٹ، جسٹس آف پیس اور کیا پولیس آفیسر کو کیا کرے گا، یہاں پر ایک چیز میں بھول گیا، جسٹس آف پولیس۔ ٹھیک ہے، ان تینوں لوگوں کو یہ کیا کرے گا، اسسٹ کرے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے ہمارا آرٹیکل نمبر 42۔ ٹھیک ہے، آرٹیکل نہیں، سوری، سیکشن نمبر 42۔ اس کے بعد ہم موو کرتے ہیں سیکشن نمبر 43۔ سیکشن نمبر 43 آف CRPC کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا، پہلے ہم اس کی ورڈنگ کو دیکھتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے، کیا کہتا ہے یہ سیکشن 43۔ ایڈ ٹو پرسن ادر دین پولیس آفیسر ایگزیکیوٹنگ وارنٹ when a warrant is directed to a person other than police officer, any other person may aid in the execution of such warrant if the person to whom the warrant is directed be here at hand and acting in execution of warrant۔
آپ کو پتا ہے کہ مجسٹریٹ یوزلی وارنٹ کس کو ایشو کرتا ہے؟ اسٹیشن ہاؤس آفیسر کو. ٹھیک ہے, مجسٹریٹ کس کو وارنٹ ایشو کرتا ہے؟ ایس ایچ او کو, اسٹیشن ہاؤس آفیسر کو. ٹھیک ہے, لیکن جب سپوز اگر یہ مجسٹریٹ کسی اور بندے کو, ادر پرسن, اگر اس کو یہ وارنٹ ایشو کرتا ہے تو یہ ادر پرسن اس وارنٹ پر عمل کرے گا اور دوسرے بندے کو کیا کرے گا؟ اریسٹ کرے گا. تو جب یہ بندہ دوسرے بندے کو اریسٹ کر رہا ہے تو آپ کی جنرل پبلک کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ اسی بندے کو کیا کرے؟ ہیلپ آؤٹ کرے, جس طرح کہ وہ ایس ایچ او یا کسی اور پولیس آفیسر کی یہاں پر ہیلپ آؤٹ کر رہا تھا. تو یہاں پر ادر پرسن اگر وہ پولیس آفیسر نہیں ہے اور مجسٹریٹ نے کسی اور کو اریسٹ وارنٹ, کسی اور کے نام پہ اریسٹ وارنٹ جاری کیا ہے کہ فلاں بندے آپ جائے اور فلاں بندے کو پکڑ لے, تو یہاں پر جنرل پبلک کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ کیا کرے؟ اس بندے کو بھی ہیلپ آؤٹ کرے, اس کو بھی کیا کرے؟ اس کو بھی اسسٹ کرے. ٹھیک ہے, سیکشن نمبر 43 سمپلی یہ کہہ رہا ہے کہ ادر پرسن جو ہے اگر اس کے نام اریسٹ وارنٹ مجسٹریٹ نے سینڈ کی ہوئی ہے, بھیجی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ جا کر فلاں اوفینڈر کو کیا کرے؟ پکڑ لے, اور باہر سے جنرل پبلک کا کوئی بھی بندہ آتا ہے اور وہ اس کو ایڈ آؤٹ کرتا ہے تو وہ کیا تو وہ ایڈ آؤٹ کر سکتا ہے, بلکہ وہ اس جنرل پبلک کی کیا ہے؟ جنرل پبلک کا کوئی بھی بندہ, تو اس کی کیا ہے؟ یہ ایک ڈیوٹی ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ اس بندے کو اس طرح سے ہیلپ آؤٹ کرے جس طرح اس کا ہیلپ آؤٹ یہ ذمہ داری بنتی تھی ایک پولیس آفیسر کے حق میں. ٹھیک ہے, کہ اس کو کیا کرے, جس طرح یہ پولیس آفیسر کو ہیلپ آؤٹ کر رہا تھا تو اس طرح جس بندے کے نام پہ بھی مجسٹریٹ اریسٹ وارنٹ ایشو کرتا ہے تو اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے. سیکشن 43 سمپلی یہ بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, پھر اس کے بعد سیکشن نمبر 44 ہم دیکھیں گے کہ سیکشن نمبر 44 میں کیا کہتے ہیں سی آر پی سی. سیکشن 44 آف سی آر پی سی بالکل آسان ہے, اس کو اگر آپ دیکھیں. سیکشن 44 آف سی آر پی سی کہتا ہے کہ ایوری پرسن اویئر آف دا کمیشن آف or the intention of any person to commit any offence punishable under any law of the following section of Pakistan Penal Code, namely 121, 121A, 122 and so on. یہاں پر ایک پوری لسٹ بتائی گئی ہے. اچھا, 489A shall in the absence of reasonable excuse the burden of proving which shall lies upon the person so aware for giving information to the nearest magistrate. کہ کسی بھی پبلک, یہاں پر جنرل پبلک ہے, اگر اس کو اس کے علم میں آ جائے یہ بات کہ فلاں جگہ پر کمیشن آف آفینس ہو رہا ہے یا اس کی انٹینشن کے بارے میں اس سے علم ہے جنرل پبلک کا کوئی بھی بنتا, تو اس کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ کہاں پر رپورٹ کرے؟ مجسٹریٹ, کہ وہ وہاں پر رپورٹ کرے. ٹھیک ہے, پہلے ہم نے بتایا تھا کہ اس کی ڈیوٹی کیا ہے کہ جو بندہ بھاگ رہا ہے کسٹڈی آف پولیس سے تو اس کو کیا کرے؟ اس کو روکے. یہاں پر سی آر پی سی کی 44 نمبر سیکشن بتا رہی ہے کہ جنرل پبلک کا کوئی بھی بندہ جس کو علم ہے کہ یہاں پر کیا کمیشن آف آفینس ہو رہا ہے تو وہ اس کو رپورٹ کرے کہاں پر؟ بیفور دا مجسٹریٹ. ٹھیک ہے, اور کون کون سے آفینسز اس کے نام بتائے گئے ہیں. لیٹ سپوز 121 آفینس اگینسٹ دا اسٹیٹ مشینری ہے نا, کہ گورنمنٹ کے خلاف فساد فی الارض بغاوت کرتے ہیں, آپ کسی ملک کے خلاف اس کے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں, یا انلافل اسمبلی کا ممبر ہے, یا کسی بھی ٹیفٹ, رابری, ایکسٹورشن, قتل وغیرہ ہے, یہ سارے یہاں پر لسٹ دی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو کیا کرے؟ آپ نے رپورٹ کرنا ہے کس کے سامنے؟ بیفور مجسٹریٹ. سیکشن نمبر 44 سے یہ بات آپ کو بتا رہے. ٹھیک ہے, اچھا, پھر ہم بتاتے ہیں کہ سیکشن 45 ابھی تک ہم نے بتایا ہے کہ یہ جو ڈیوٹیز ہے یہ کس کے لیے؟ جنرل پبلک کے ہیں. جنرل پبلک کا کوئی بھی بندہ یہ ڈیوٹی کیا پرفارم کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر 45 آف سی آر پی سی کے بارے میں ایک ریونیو آفیسرس کو انکلوڈ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہے ولیج ہیڈ مین, ولیج ہیڈ مین. آپ لوگوں نے ریونیو آفیسرس, اگر آپ لوگوں نے لینڈ ریونیو ایکٹ پڑھی ہے تو اس میں پڑھا ہوگا. ٹھیک ہے, اس کو ہم بولتے ہیں لمبردار. ٹھیک ہے, اکثر سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے یا ہمارے جو کامن پریکٹس ہے تو لوگ اس کو نمبردار بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے,
नंबरदार या लंबरदार, ठीक है। ये विलेज हेडमैन होता है। इसके बाद जो इस तरह मिर्जा साहब वगैरह होते हैं, और फिर मिर्जा साहब यानी पटवारी जो होते हैं, ठीक है। फिर रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं, असिस्टेंट कलेक्टर वगैरह, ये उनकी लिस्ट में एक आता है, ठीक है। तो ये विलेज काउंसिल की सतह पर एक नंबरदार होता है। तो यहाँ पर सेक्शन 45 ऑफ CRPC ये ड्यूटी किसको असाइन करता है? विलेज हेडमैन को, ठीक है। कि विलेज हेडमैन की ये एक ड्यूटी बनती है कि वो ऐसे ऑफेंसेस जो यहाँ पर एक लिस्ट बताई गई है, इन चैप्टर्स में बताई गई है, तो उनको रिपोर्ट करें बिफोर द मजिस्ट्रेट, ठीक है, बिफोर इन द पुलिस स्टेशन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, तो उसकी ये ड्यूटी बताई गई है, ठीक है। वहाँ पर सेक्शन नंबर 42, 43, 44 में क्या बताया गया है कि जनरल पब्लिक के लिए ये ड्यूटी बनती है। और यहाँ पर सेक्शन 45 और CRPC में बताया है कि विलेज हेडमैन लंबरदार जिसे हम बोलते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर है एक, तो उसकी ये ड्यूटी बनती है कि क्या करे, ऐसे इश्यूज को क्या करे, रिपोर्ट करे, ठीक है। हम इसको पढ़ते हैं कि every village headman, village accountant, village watchman, village police officer, owner or occupier of land, the agent of any such owner or occupier in charge of management, the land officer employed in the collection of revenue of land government shall forthwith communicate with the nearest magistrate, justice of peace, or to the officer in charge of a police station, whichever is nearer, any information which may possess respecting. अच्छा, तो अब किन चीजों के खिलाफ ये रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। कौन कौन से ऐसे वाकयात अगर सामने आ जाए कि ये नंबरदार कहाँ पर रिपोर्ट करे? बिफोर जस्टिस ऑफ पीस, पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट। तो उसमें नंबर फर्स्ट ये है कि यहाँ पर बताया गया है द परमानेंट और टेम्पररी रेजिडेंट ऑफ एनी नोटोरियस रिसीवर और वेंडर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। जो बदनाम जमानत डाकू वगैरह होते हैं जिनके पास कोई स्टोरी, नोटोरियस का मतलब क्या है? बदनाम जमानत, जो मुजरिम वगैरह होते हैं, ठीक है, जिनके पास कुछ स्टोलन प्रॉपर्टी होती है, तो वो ऐसी चीज को क्या करें? रिपोर्ट करें, ठीक है। जिनके पास क्या हो, स्टोलन, चोरी की गई हो प्रॉपर्टी हो, नोटोरियस या बदनाम जमानत या जो हैबिचुअल ऑफेंडर वगैरह हो, तो वो ऐसी चीजों को रिपोर्ट करना किसकी ड्यूटी बनती है? ये विलेज हेडमैन की ड्यूटी बनती है, ठीक है। नंबर 6, इसको हम शॉर्ट पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आप आसानी से इसको खुद भी रीड आउट कर सकते हैं। मैं सिर्फ उनके नाम यहाँ पर मेंशन करूंगा। किन किन सिचुएशंस में वो विलेज हेडमैन कहाँ पर बिफोर द मजिस्ट्रेट रिपोर्ट कर सकता है, ठीक है। अच्छा, the resort to any place within the passing through such village of any person whom he now reasonably suspect be thug, robber, escape, convict or proclaimed offender। अच्छा, इसके बारे में रिपोर्ट करेंगे या 326 PPC में इसकी डिफिनीशन बयान की गई है। ऐसा ग्रोह जो मुलविस होता है चाइल्ड स्टीलिंग में, ठीक है, चाइल्ड स्टीलिंग में जो मुलविस होता है, तो ऐसे ग्रोह को वो क्या करेंगे? रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। या वो ग्रोह जो रोबरी से एसोसिएट है, इसको भी रिपोर्ट करेंगे। या प्रोक्लेम ऑफेंडर आप लोगों को पता भी होगा, किसे बोलते हैं? इश्तिहारी मुल्ज़िम को कहते हैं, ठीक है। अक्सर लोग पुलिस कस्टडी से भाग जाते हैं, ठीक है। अक्सर लोग अपीयर नहीं होते कहाँ पर? हियरिंग ऑफ मजिस्ट्रेट कोर्ट में। तो ऐसे लोगों को प्रोक्लेम ऑफेंडर बनाया जाता है, इश्तिहारी मुल्ज़िम बना दिया जाता है। तो इसके बारे में इश्तिहारात वगैरह देते हैं कि फलां अगर ये इंसान आपको मिले तो हमें इत्तला दे, और इत्तला देने वाले का नाम सीहराज में रखा जाएगा। अक्सर आप लोगों ने इस तरह के वाक़यात सुने होंगे। तो प्रोक्लेम ऑफेंडर जो है इश्तिहारी मुल्ज़िम, इनके बारे में कौन रिपोर्ट करेगा? विलेज हेडमैन रिपोर्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, फिर ये है कि the commission or intention to commit in near such village any non-bailable offence or any offence punishable under section 143, 44, 45, 47, 48 of the Pakistan Penal Code, ठीक है। कि जो sections यहाँ पर बताई गई है, तो PPC अगर उसके अंदर कोई offence क्या करता है? कमिट करता है, तो उसकी क्या जो नॉन बेलेबल है, तो उसकी रिपोर्ट क्या करेगा? बिफोर द मजिस्ट्रेट करेगा। तो ऐसे ऑफेंसेस को रिपोर्ट करना किसका काम है? विलेज हेडमैन का काम है, ठीक है। ऐसे ऑफेंसेस भी वो क्या करेगा? वो रिपोर्ट करेगा। अच्छा, यहाँ पर और भी सब सेक्शंस है, प्रोविजन है, जिसमें इसकी ड्यूटीज को बताया गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जुडिशियल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो ये है 40 सेक्शन नंबर 45 सब सेक्शन 3 ऑफ CRPC।
وہاں پر بتایا گیا ہے کہ اپوائنٹمنٹ آف ولیج ہیڈ مین. آپ سے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ بتائیں لینڈ ریونیو ایکٹ کے علاوہ سی آر پی سی کے تحت ولیج ہیڈ مین کو اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے؟ تو اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ نہیں اپوائنٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ مائنڈ پہ یہ بیٹا ہوتا ہے کہ لینڈ ریونیو ایکٹ جو ہے اس کا کام ہے ریونیو آفیسرس کو اپوائنٹ کرنا، ٹھیک ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں ڈائریکٹ نو نہیں مطلب. تو یہاں پر سیکشن 45(3) کے اندر بتایا گیا ہے کہ اگر کسی ولیج میں ولیج ہیڈ مین کو اپوائنٹ نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، انڈر اینی ادر لا. اینی ادر لا تو کیا مطلب ہے؟ لینڈ ریونیو ایکٹ، ٹھیک ہے. اگر اس کو اپوائنٹ نہیں کیا گیا تو پھر 45(3) کے اندر اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے. کس وجہ سے؟ تاکہ وہ اپنی کیا کرے؟ ڈیوٹی پرفارم کرے. کون سی ڈیوٹی؟ جو سیکشن 45 آف سی آر پی سی بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ ایگزام پوائنٹ آف ویو سے کوشچن ہے کہ کیا سی آر پی سی کے کسی یا سی آر پی سی کے لا کے اندر آپ ولیج ہیڈ مین کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں؟ تو ہاں بالکل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر نیکسٹ چیپٹر ہمارا شروع ہو جاتا ہے چیپٹر نمبر 5. یہاں پر یہ چیپٹر نمبر 5 اریسٹ کے بارے میں زیادہ کریں گے. اریسٹ کس طرح سے کی جاتی ہے، کن کن طریقے اپنائے جاتے ہیں کسی کو اریسٹ کرنے کے لیے، اور پھر اس کے علاوہ جو ہے کہ کون کون لوگ اریسٹ کر سکتا ہے، پولیس کب سرچ وارنٹ کے بغیر اریسٹ کر سکتی ہے، کب سرچ وارنٹ کے بغیر اریسٹ نہیں کر سکتی، یا کون کون لوگ اریسٹ کر سکتے ہیں، کیا مجسٹریٹ اریسٹ کر سکتا ہے. تو یہ سب ہم ڈیل کریں گے کس چیپٹر میں؟ چیپٹر نمبر 5، ٹھیک ہے. چیپٹر نمبر 5 سٹارٹ ہوتا ہے سیکشن نمبر 46 سے، سی آر پی سی، ٹھیک ہے. ٹائم ضائع کیے بغیر اس کی انٹروڈکشن، ان سیکشن کو جب ہم پڑھیں گے ہسٹری کا تو اس کے درمیان میں ہی ان کی کیا ہو جائے گی؟ انٹروڈکشن ہو جائے گی. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سیکشن 46 آف سی آر پی سی سے، ٹھیک ہے. اچھا اریسٹ ہاؤ میڈ، یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اریسٹ کیسے کی جائے گی، ٹھیک ہے. کسی بندے کو ہم کیسے اریسٹ کریں گے؟ کیا کسی بندے کو ہم اس طرح اریسٹ کریں گے کہ اس کو گریبان سے پکڑو، 3 تھپڑ مارو اور جا کے پولیس وین میں بٹھاؤ؟ کیا یہ سبق سکھاتی ہے ہمیں لا؟ کیا ہماری لیجسلیشن ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے؟ کیا وہ جو بیڈ پریکٹسز ہے جو کہ ہمارے پولیس بھائی کر رہے ہیں، جو کہ اپنی وردی کی عزت کو پامال کرتی ہے، کہ کیا لا کو انہوں نے یہ سکھایا ہے؟ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا آپ لوگ اس میں کیا کیا چینجز لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ان بیڈ پریکٹسز کو آپ کس طرح کا ختم کر سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. تو ہم یہ حصہ کچھ سیکھیں گے کہ سی آر پی سی جو کہ ہمارا کیا ہے، ایک پروسیجرل لا ہے جو کہ ہمیں اس کو اریسٹ کرنے کا کیا بتاتی ہے؟ پروسیجر بتاتی ہے، ٹھیک ہے. 46 آف سی آر پی سی میں دیکھتے ہیں کیا بتاتی ہے. In making an arrest, the police officer or other person making the same shall actually touch or confine the body. بوڈی کو کیا کریں؟ صرف اور صرف ٹچ کرے، اور اس حد تک ٹچ کرے کہ وہ آپ کی کس میں آ جائے گی؟ کنفائنمنٹ میں. جب وہ آپ کی کسٹڈی اور کنفائنمنٹ میں وہ بوڈی آ جائے گی تو نہ آپ کا تھپڑ کے ساتھ کام ہے، نہ آپ مکے کے ساتھ کام ہے، بس کچھ نہیں کرنا. آپ نے ٹچ کیا، اس کی باڈی کنفائنڈ ہوگی، بس یہ ہوگی اریسٹ، ٹھیک ہے. اب آگے بتاتے ہیں. اب ٹھیک ہے یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں کچھ سیناریوز ہیں. اگر وہ کیا کرے؟ ریزسٹنس پیش کرتے ہیں تو تب کیا کریں گے؟ اس کا بھی پروسیجر بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ ہماری لیجسلیشن میں جو لوگ آتے ہیں ہماری ہی کمیونٹی سے آتے ہیں نا، ہم لوگ ان کو اپوائنٹ کرتے ہیں تو ان کو ہمارا مائنڈ سیٹ کا پتہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے بتایا کہ ریزسٹنس کے بعد کیا کریں گے، ٹھیک ہے. اگر کوئی offender resistance کوئی ملزم ایکیوز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ریزسٹنس پیش کرتا ہے تو تب کیا کریں گے؟ یہاں پر بتایا گیا ہے unless there be submission to the custody by word or action. اچھا اگر وہ اپنے آپ کو سبمٹ کرتا ہے بیفور کسٹڈی، اگر ایک بندہ ہے وہ ریزسٹنس پیش نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو سبمٹ کرتا ہے بیفور، اگر وہ کیا کرتا ہے؟ سبمٹ کرتا ہے بیفور کسٹڈی، تو نہ الفاظ کہنے کی ضرورت ہے اور نہ اس کو مارنے اور دمکانے کی ضرورت ہے. تب وہ ایزلی
آپ کی کسٹڈی آپ کی کنفائن میں آ گیا ہے، آپ اس کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے. اچھا تو یہاں پر ہے restrating endeavor to arrest. If such person forcibly resists the endeavor to arrest him or attempt to evade the arrest, such police officer or other person may use all means necessary to effect the arrest. اچھا اب اگر کوئی ریزسٹنس کرے تو یہاں پر کوشچن مارک لگے گا کہ تب کیا کر سکتا ہے. تو سی آر پی سی بتاتی ہے کہ پولیس کیا کر سکتی ہے، پولیس آفیسرز وہ آل مینز، ہر ایک طریقہ، ہر بات کیا کر سکتا ہے، یوز کر سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. آل مینز میں مارنا بھی آتا ہے، کسی کو جان سے مارنا بھی آتا ہے، لیکن اس کی بھی سچویشن ہے اگر پولیس آفیسر کو لگتا ہے کہ یہ بندہ کوگنیزیبل آفینس کا مرتکب ہوا ہے اور اس کی سینٹینس لائف امپریزنمنٹ یا ڈیتھ سینٹنس ہے، تو تب ایسی صورت میں اس کی ریزسٹنس پیش کرنے کی صورت میں پولیس آفیسر آل مینز میں کیا شوٹ کا بھی کر سکتا ہے کہ اس کو جان سے مار دے، ٹھیک ہے. لیکن یہ کب ہوگا، جب وہ اوفینس کون سا ہو، جب اس نے جو اوفینس کمٹ کیا ہے اس کی سزا کیا ہو، لائف امپریزنمنٹ ہو یا ڈیتھ سینٹنس ہو، ٹھیک ہے. تب وہ اس طرح کی یہ والا ذریعہ اختیار کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ بھاگ رہا ہے اور اس نے ایسی اوفینس کمٹ کی ہوئی ہو جس کی سزا کیا ہو، لائف امپریزنمنٹ اور ڈیتھ سینٹنس ہو، تب وہ اس کو شوٹ کر کے مار بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر بتائے گئے ہیں سیکشن آف لا. Nothing in this section gives the right to cause the death of a person who is not accused of an offense punishable with death or imprisonment for life, ٹھیک ہے. اچھا 47 نمبر ہے، آتے ہیں 47 نمبر سی آر پی سی. اچھا سیکشن 47 آف سی آر پی سی. سیکشن 47 آف سی آر پی سی کیا کہتا ہے، سرچ آف پلیس entered by a person sought to be arrested. If any person acting under warrant arrest or any police officer having authority to arrest has reason to residing in or being in charge of such place on demand of such person acting as aforesaid or such police officer allow him free ingress thereto and afford all reasonable facility for search therein, ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر یہ ہے کہ لیٹ سپوز ایک بندہ ہے، ٹھیک ہے، یہ کمرہ ہے یا گھر ہے، ٹھیک ہے، جو بھی ہے ایک بندہ ہے اور وہ اس کے اندر کیا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو پولیس آفیسر کیا کرے گی، یہاں پر اس کی تلاشی لے گی نا. تو تلاشی لینے سے پہلے یہ ہاؤس بریکنگ بھی کر سکتا ہے پولیس آفیسر. تو اس کو کیا کرے گا، ایک وارنٹ ایشو کرے گا، ٹھیک ہے. وارنٹ دے گا یا ایک اس کو کیا کہتے ہیں، ایک میسج دے گا کہ ہم اس بندے کی تلاشی کے لیے کیا تلاشی یعنی اس کی اریسٹ کے لیے آ رہے ہیں، یا اگر اندر کوئی خواتین وغیرہ ہے تو کیا کرے، وہ سائڈ پہ ہو جائے، ہم اس کی اریسٹ مطلب اس کو اریسٹ کرنے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو تب جا کے وہ کیا کر سکتا ہے، تلاشی لے سکتا ہے، ٹھیک ہے. بٹ سیکشن نمبر 48 میں پھر بتایا گیا ہے سی آر پی سی کا کہ اگر وہ تلاشی کے لیے راضی نہ ہو، ٹھیک ہے، کہ میری تلاشی نہ دی جائے اور کوئی ریزسٹ پیش کرے، تو پھر پولیس آفیسر کیا کر سکتا ہے، if ingress رضامندی کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے. پروسیجر ویئر انگریس ناٹ obtainable، جہاں پر اس کی رضامندی مطلب obtain اچیو نہ کی جائے، پھر کیا کرے. if ingress to such place cannot be obtained under section 4 it shall be lawful in any case for a person acting under warrant and in any case in which warrant may issue but cannot be obtained without affording the person to be arrested by option of escape for a police officer to enter such place, search therein to any note to effect the entrance in such place to break up open outer or inner window of a house, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کی رضامندی یا پرمیشن الاؤ نہیں کرتے پولیس آفیسر کو، تو وہ کیا کر سکتا ہے، تو وہ توڑ سکتا ہے کس چیز کو، ڈور کو، ونڈو یا کوئی بھی ایسی چیز جہاں سے یہ کیا ہے اس کی انٹرنس پاسبل ہو، ٹھیک ہے. میک اٹ پاسبل کہ پولیس آفیسر اندر گھس سکتا ہو اور اس کی اریسٹ مطلب اس کی گرفتاری لے سکتا ہو، ٹھیک ہے. تو وہ ایسی جگہ پر اس چیز کو کیا کر سکتا ہے، پولیس ڈور ونڈو اس کو کیا کر سکتا ہے، توڑوا سکتا ہے، ٹھیک ہے. سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ کس سیکشن کے انڈر پولیس آفیسر کو یہ دو چیزیں توڑنے کی اجازت ہے. تو ایک اس کی اریسٹ کو ممکن بنانے کے لیے،
ٹھیک ہے. اور دوسری اگر پولیس آفیسر اندر گھسے اور باہر سے کوئی لاک لگا دے تو تب بھی وہ واپس اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اس بندے کو اپنی کسٹڈی میں لینے کے لیے دوبارہ بھی دروازہ وغیرہ کیا کر سکتا ہے, توڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, بریکنگ اوپن زنانہ, یہاں پر وہی کنسیپٹ ہے کہ اگر وہاں پر پردہ نشین خواتین بیٹھی ہو تو ان سے بھی اجازت دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اگر پھر وہ نہیں ہٹتی تو آپ پھر لا پر وغیرہ توڑ پھوڑ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, سیکشن نمبر 48 ہے تو سیکشن نمبر 49 کی طرف جاتے ہیں. پاور ٹو بریک اوپن ڈور ونڈو فار دا پرپز آف لبریشن. یہ میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ پولیس اپنے آپ کو اپنی ہی لبریشن, ٹھیک ہے, اپنی ہی آزادی کے لیے, لیٹ سپوز یہ پولیس آفیسر ہیں کہ اندر گھس گئے, ٹھیک ہے, انہوں نے کس کو پکڑنا ہے, ایکیوز کو پکڑنا ہے, اور باہر سے پیچھے کوئی ان کو کیا کرے, لاک کرے, تو اپنے آپ کو اپنی ہی لبریشن, اپنی آزادی کے لیے وہ یہاں پر موجود کسی بھی دروازے کو توڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا بتاتا ہے, سیکشن نمبر 49 آف CRPC. یہی آرگومنٹس اس میں بتائے گئے ہیں, آپ اس کو ریڈ کریں, آپ کو یہی کنسیپٹ ملے گا. ٹھیک ہے. اچھا, سیکشن نمبر 50, سیکشن نمبر 50 آف CRPC. ٹھیک ہے. ویسے یہ کنسیپٹ میں بیٹھ کے بھی آپ کو سمجھا سکتا تھا, لیکن بورڈ پہ استعمال اس وجہ سے نہیں کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے. بورڈ پہ اسکیچ وغیرہ اکثر میں بناتا ہوں تو اس سے یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے. سیکشن نمبر 50 کہتے ہیں کہ نون از unnecessary restraint. The person arrested shall not be subjected to more restraint than is necessary to prevent his escape. آپ پولیس آفیسر جو ہے وہ اتنا ہی اس کو ریسٹرین رکھنے کے لیے پاور یوز کر سکتا ہے تاکہ وہ کیا کرے, بھاگ نہ جائے, نو اسکیپ. ٹھیک ہے. اس سے زیادہ کی لمٹ اور مقدار میں وہ پاور یوز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. کہ اس کے جو ہے سر کو بھی توڑے, منہ کو بھی توڑے, اور اس کا اتنا برا حال بنائے کہ وہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش نہ ہو. ٹھیک ہے. تو یہ بتائی گئی ہے 50 آف CRPC. 51 آف CRPC کیا بولتا ہے, سیکشن نمبر 51, سیکشن 51 آف CRPC یہ بولتا ہے کہ سرچ آف arrested person. Whenever a person is arrested by a police officer under warrant which does not provide for the taking of bail under warrant, which provide for the taking of bail but the person arrested cannot furnish a bail, and whenever a person is arrested without warrant or by a private person under warrant and cannot legally be admitted to bail and is unable to furnish bail, the officer making the arrest, when the arrest is made by a private person, the police officer to whom he make over a person arrested may search such person and place in safe custody. An article, اچھا, سرچ آف arrested person کہ پولیس آفیسر جو ہے وہ اس کی کیا کر سکتا ہے, سرچ کر سکتا ہے. تو اس سے جتنے بھی آرٹیکلس وغیرہ برآمد ہوتے ہیں اس کو کیا کرے گا, پروٹیکٹ کرے گا, اور وہ ٹرائل کا ایک حصہ ہوگا. بیفور مجسٹریٹ وہ اگر ڈیمانڈ کرے تو اس کو کیا کرے, پیش بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اگر اب پولیس آفیسر موجود نہیں ہے تو, اور یہ ارسٹ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ارسٹ وارنٹ کس کے نام پہ, کسی کے نام پہ بھی ایشو ہو سکتی ہے, تو تب کیا ہوگا, تو یہاں پر جو ارسٹ وارنٹ ہے وہ کسی اور کے نام پہ ایشو ہوئی ہے, تو یہاں پر وہ ادر پرسن جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے, وہ اس کی سرچ کر سکتا ہے, اور اس کو پھر, کیونکہ ادر پرسن اگر اس کو ارسٹ کرتا ہے تو ساری زندگی اس کے پاس تو نہیں رہے گا نا, یہ کسی بھی نزدیک پولیس اسٹیشن, آفیسر انچارج آف پولیس اسٹیشن اس کو حوالہ کرے گا اسے. ٹھیک ہے. تو وہ اس کی سرچ کے دوران جو آرٹیکلس وغیرہ برآمد ہوتے ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہوں گے. ٹھیک ہے. اور وہ پیش کیے جائیں گے اس کو. ٹھیک ہے. اچھا, موڈ آف سرچنگ وومن, یہاں پر سیکشن 52 اور 52 آف CRPC بتاتا ہے کہ what if there is a situation when woman is subjected to search. 52 CRPC کیا بتاتا ہے کہ اگر آپ کے سامنے وومن آ جاتی ہے تو وومن کے لیے آپ سرچنگ کون کرے گا, پولیس آفیسر جو کیا ہو, وومن ہو. ٹھیک ہے. وومن ہو, صرف وہ ہی سرچنگ کر سکتی ہے اس کی. اچھا, whenever it is necessary to cause a woman not to be searched, the search shall be made by another woman with strict regard to decency. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پر اس کی سرچنگ
इस तरह होगी कि उसकी जो डिसेंसी, उसका जो तकद्दुस, उसकी जो इज्जत है उसको पामाल नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर पुलिस ऑफिसर वोमेन है वो भी इस तरीके से करेंगी कि उसकी डिसेंसी, उसका जो तकद्दुस वगैरह है तो वो प्रोटेक्टेड रहा है, ठीक है। अच्छा, सेक्शन नंबर 53 है पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन। अगर किसी भी पुलिस ऑफिसर या कोई भी पर्सन है ऑफेंसिव वेपन उससे बरामद होता है तो उसको क्या करेंगे, सीज करेंगे, ठीक है। वो उसी एक्यूज्ड के सामने उसको नहीं रखेंगे, ठीक है, उसको अपने तहवील में लेंगे और वो फिर कहाँ पर पेश करेंगे, पुलिस ऑफिसर के सामने पेश करेंगे या बिफोर द मजिस्ट्रेट। तो इस ऑफेंसिव वेपन को क्या करेंगे, सीज करेंगे, ठीक है। अगर ऑफेंसिव वेपन उनके साथ बरामद होते हैं तो आपने उनको क्या करना है, सीज करना है। ये बताता है हमें सेक्शन 53 ऑफ CRPC। अच्छा, अरेस्ट विदाउट वारंट। यूजुअली होता इस तरह है कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में जो है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में विदाउट अरेस्ट वारंट आपको पुलिस क्या कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है। तो व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, बगैर अरेस्ट वारंट के आपको पुलिस कब अरेस्ट कर सकती है, ठीक है। अरेस्ट विदाउट अरेस्ट वारंट, ठीक है। यहाँ पर वेज बताई गई है, यहाँ पर डिफरेंट तरीके हैं, यहाँ पर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस है जिसमें आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदाउट अरेस्ट वारंट, ठीक है। अच्छा, तो उसमें नंबर फर्स्ट है कि एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट एंड विदाउट वारंट अरेस्ट क्या क्या कर सकती है। फर्स्टली, एनी पर्सन हु हैज बीन कंसर्न्ड इन एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस or against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received, जो मुलविस हो किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में, ठीक है। नंबर 2, जिसके खिलाफ एक रीजनेबल कंप्लेंट दायर की गई हो। नंबर 3 ये है कि जिसके बारे में एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दी गई है कि फलां बंदा सस्पिशियस है, ठीक है, इसके बारे में उसके इरादे ठीक नहीं है, ठीक है। तो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि उससे ऐसी इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को रिपोर्ट करना जिससे ये पता चले कि इस बंदे के इरादे ठीक नहीं है, ये कभी भी किसी भी वक्त के ऑफेंस क्या कर सकता है, कमिट कर सकता है, ठीक है। तो इन सूरत में क्या कर सकता है, पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है विदाउट अरेस्ट वारंट, ठीक है। अच्छा, सेकेंडली, एनी पर्सन हैविंग इन दिस पोजीशन विदाउट डाउट एक्सक्यूज द बर्डन ऑफ प्रूविंग हिज एक्सक्यूज शैल लाई ऑन सच पर्सन एनी इम्प्लीमेंट ऑफ हाउस ब्रेकिंग। उसके पास कुछ हाउस ब्रेकिंग से रिलेटेड, लेट्स सपोज उसके पास ऐसे वेपन है जिससे वो ताला वगैरह नाकाबूजरी के अनुसार जो होते हैं, ठीक है। तो कोई ताला वगैरह तोड़वा सकता है जिससे उसका हाउस ट्रेसपास करने में हेल्प आउट करे, ठीक है, वो वाले वेपन। तो अगर ऐसे वेपन आपके पास पाए गए तो तब भी आपको पुलिस क्या कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है, ठीक है। ऐसे हालात आपकी पोजीशन में होना पुलिस को अरेस्ट की दावत देगी, ठीक है, किससे, विदाउट अरेस्ट वारंट, ठीक है। अच्छा, thirdly, any person who has been proclaimed as an offender either under this code or by order of provincial government, जिनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कौन है, मैंने आपको बताया, इश्तिहारी मुजरिम, ठीक है, मुजरिम नहीं, सॉरी, इश्तिहारी मुलजिम वगैरह, उनको क्या कर सकती है, विदाउट अरेस्ट वारंट पुलिस अरेस्ट कर सकती है, ठीक है। नंबर 6 है, अच्छा, एनी पर्सन इन पोजीशन एनीथिंग फोकस ऑन मे बी रीजनेबल सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी। अच्छा, आपके साथ कोई स्टोलन प्रॉपर्टी बरामद की गई हो तो ऐसी सूरत में भी आपको क्या कर सकता है, कोई भी बंदा नहीं, यानी पुलिस ऑफिसर आपको क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है, ठीक है, स्टोलन प्रॉपर्टी आपकी पोजीशन में, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि एनी पर्सन हु ऑब्स्ट्रक्ट अ पुलिस ऑफिसर व्हाइल इन एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी और हु हैज एस्केप्ड, जो कि पुलिस कस्टडी से क्या हो, एस्केप फ्रॉम पुलिस कस्टडी, ऐसा बंदा
जो ऑलरेडी पुलिस कस्टडी में था लेकिन वो एस्केप हो गया, तो उसके लिए दोबारा अरेस्ट वारंट की तो जरूरत नहीं है ना, ऑलरेडी वो जब ये पुलिस की कस्टडी में था तो इससे पहले क्या थी, उसके पास अरेस्ट वारंट के अंडर वो अरेस्ट हुआ था, लेकिन अब वो एस्केप हो गया, भाग गया, तो तब क्या कर सकता है पुलिस ऑफिसर विदाउट अरेस्ट वारंट क्या कर सकता है, आपको अरेस्ट कर सकता है। अच्छा, दूसरा ये है कि एनी पर्सन हु हैज बीन कंसर्न्ड अगेंस्ट हुम रीजनेबल कंप्लेंट हैज बीन मेड। अच्छा, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा है एनी रिलीज कैन नॉट कमिट ब्रीच ऑफ रूल अंडर मेड 565 अंडर सेक्शन 565 ऑफ सीआरपीसी। इस रूल के अंडर अगर कोई ब्रीच करता है, इस रूल को कोई ब्रीच करता है तो ऐसी सूरत में भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट अरेस्ट वारंट, ठीक है। तीसरा ये है कि एनी पर्सन हु फॉर हुज अरेस्ट requisition has been received from another police officer provided that the requisition specify that person to be arrested and the offence। अच्छा, नंबर 9 में यह बताया है कि जिस पुलिस ऑफिसर को इत्तला मिल जाती है, रिक्वेस्ट मिल जाती है दूसरे पुलिस ऑफिसर से कि आप क्या करें, इस फलां बंदे को अरेस्ट करें, तो ये दूसरा नंबर पुलिस ऑफिसर जो है इसके पास अगर अरेस्ट वारंट है भी नहीं तो वो आपको क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है, क्योंकि इसके पास पहला जो पुलिस ऑफिसर था इसके पास क्या मौजूद था, इसके पास अरेस्ट वारंट आपका मौजूद था, तो तब वो जाके आपको अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। फिर सेक्शन नंबर 55 आता है, ये सेक्शन नंबर 54, ठीक है। सेक्शन नंबर 54 कि किन सूरतों में पुलिस आपको विदाउट अरेस्ट वारंट क्या कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है। सेक्शन नंबर 55 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन नंबर 55 क्या बोलते हैं, अरेस्ट ऑफ वेगाबॉन्ड्स, हैबिचुअल रोबर्स, ठीक है। एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन may in like manner arrest or cause to be arrested any person found taking precaution to conceal his presence within the limit of such station under circumstances which afford reason to believe that he is taking such a precautions with a view to committing cognizable offence, ठीक है। कि पुलिस ऑफिसर ऐसी ही सूरत में वेगाबॉन्ड्स में आपको बताता हूँ कि वेगाबॉन्ड्स किसे कहते हैं, ठीक है। सेक्शन नंबर 55 के अंदर, सेक्शन नंबर 55 के अंदर वेगाबॉन्ड्स की जो अरेस्ट है, वेगाबॉन्ड्स कहते हैं आवारागर्द, आवारागर्दों को, ठीक है। आवारागर्द लोग जो होते हैं ना उनको, या जो हैबिचुअल रॉबर्स होते हैं, ठीक है, हैबिचुअल रॉबर्स, तो इनको भी पुलिस ऑफिसर क्या कर सकते हैं, विदाउट अरेस्ट वारंट क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, any person within the limit of such station who has not ostensible mean of substance or who cannot give satisfactory account of himself, any person who is by repute a habitual offender, housebreaker, thief or habitual receiver of stolen property now to be stolen। अच्छा, तो ऐसी सूरत में वेगाबॉन्ड्स को, habitual offender को, हाउस ट्रेसपासर्स को, जितने भी लोग हैं उनको पुलिस अरेस्ट कर सकती है, अरेस्ट मेड अंडर विदाउट वारंट, ठीक है। अरेस्ट क्या कर सकती है, विदाउट अरेस्ट वारंट आपको पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकती है, ठीक है। इसमें ऑफेंसेस बताए गए हैं। नंबर 6 है कि प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डिप्यूट सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट। अच्छा, सेक्शन नंबर 56, लेट्स सपोज सेक्शन 56 ऑफ सीआरपीसी ये बताता है हमारे पास, मैंने आपको बताया कि अरेस्ट वारंट किसके नाम पर इशू होती है, स्टेशन हाउस ऑफिसर, ठीक है, और उसके नाम पर। लेकिन अगर ये मौका पर मौजूद ना हो और ये डायरेक्शन दे एनी पुलिस ऑफिसर को जो कि इसका सब ऑर्डिनेट है कि आप जाए और फला बंदे को क्या करें, अरेस्ट करें, तो ये विदाउट अरेस्ट वारंट, हाँ अलबत्ता ये जब अरेस्ट करेगा तो उसको बताएगा कि SHO जिसके नाम पर अरेस्ट वारंट इशू हुई थी बाय साइड ऑफ फ्रॉम द साइड ऑफ मजिस्ट्रेट, तो ये तब जाके बताएगा उसको कि मैं आपको अरेस्ट करने आ रहा हूँ, तो ये भी क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा स्टूडेंट, तो हम आज अभी तक ये पढ़ रहे थे कि 65 अंडर सेक्शन 56 ऑफ सीआरपीसी के कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जिसके नाम पे वारंट इशू हुई है तो वो अपने किसी सबऑर्डिनेट पर्सन को ये
ताकीद कर सकता है कि आप जो और फला बंदे को क्या करें, अरेस्ट करें। ठीक है। अच्छा, अब आगे मूव करते हैं सेक्शन नंबर 57 की तरफ। सेक्शन 57 ऑफ CRPC। ठीक है। सेक्शन 57 ऑफ CRPC, रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस। लेट्स सपोज एक पुलिस ऑफिसर है और वो अली से पूछता है कि भाई अपना नाम और अपना पता बताओ। ठीक है। और अली उसको रिफ्यूज करता है, किस चीज़ से, अपना नाम और अपना पता बताने से। और ये क्या है, अली एक इसका अपना कुछ भी, लेट्स सपोज कोई भी बिजनेस है। ठीक है। तो इस सूरत में अगर ये रिफ्यूज करे अपना नाम और पता बताने के लिए, ठीक है, तो आपको पुलिस क्या कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है विदाउट। तो जो सेक्शन नंबर मेरे ख्याल से 55 के अंडर आपको किन सूरत में विदाउट अरेस्ट वारंट पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। तो उसमें एक ये भी है कि अंडर 57 भी आपको क्या कर सकती है, पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकती है कि क्या, जब आप रिफ्यूज करते हैं अपना नाम और अपना पता वगैरह बताने के, तो तब आपको पुलिस क्या कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपको फिर जब आप अपना नाम और अपना पता बता देते हैं तो आपको क्या करते हैं, आपको रिलीज कर सकते हैं, रिलीज किया जाता है फिर आपको, और विदाउट एनी बॉन्ड। ठीक है। और फिर आपको बताया जाता है कि फला बंदे पर आप हियरिंग के लिए, तारीख के लिए आप क्या करें, पेश हो। ठीक है। ऐसी सिचुएशन में फिर आ जाता है सेक्शन नंबर 58 ऑफ CRPC। सेक्शन 58 ऑफ CRPC क्या कहता है, सेक्शन 58 ऑफ CRPC ये कहता है कि परसूट ऑफ ऑफेंडर इनटू अदर जुरिसडिक्शन। बिल्कुल आसान है, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। यहाँ 58 CRPC, लेट्स सपोज एक पुलिस ऑफिसर है जिसके जिम्मे अरेस्ट करना है किसको, अली को, लेट्स सपोज। ठीक है। और ये अली यहाँ पर पेशावर से भाग जाता है, कहाँ पर, मुल्तान साइड पर, लाहौर साइड पर, जहाँ पर भी है। ठीक है। फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग आई हैव गिवन दिस एग्जांपल। अच्छा, इसकी अरेस्ट, ये भाग जाता है मुल्तान। ठीक है। ये अब जब तक वहाँ पर जाएगा तो आप मुझे बताइए इसके हाथ से निकल चुका होगा। ठीक है। इस तरह करता है कि ये पुलिस ऑफिसर डायरेक्शन देता है मुल्तान कि किसी पुलिस स्टेशन को, वहाँ पर पुलिस ऑफिसर को कि आप क्या करें, अरेस्ट करें किसको, अली को। ठीक है। तो जब तक ये वहाँ पर जाएगा तो ये बंदा यहाँ पर अरेस्ट किया जा चुका होगा। ठीक है। यहाँ पर मुल्तान के पुलिस स्टेशन के एक पुलिस ऑफिसर ने। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये बताते हैं कि पुलिस ऑफिसर में फॉर द पर्पस ऑफ अरेस्टिंग विदाउट वारंट एनी पर्सन whom he is authorized to arrest under this chapter pursue such person into any place of Pakistan। ठीक है। तो एनी प्लेस ऑफ पाकिस्तान जहाँ पर ये ऑफेंडर है, ठीक है, वहाँ पर वो डायरेक्शन देगा कि मेरे पास इस अरेस्ट वारंट है, और आप कहेंगे तो ये जो पुलिस ऑफिसर है ये विदाउट अरेस्ट वारंट क्या करेगा, अली को अरेस्ट करेगा। ठीक है। अली को क्या करेगा, अरेस्ट करेगा। और असल अरेस्ट वारंट किसके पास होगी, इस पुलिस ऑफिसर के पास होगी। ठीक है। तो सिंपली सेक्शन 58 आपको ये बता रहा है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं सेक्शन 59 और CRPC की तरफ। ये बिल्कुल आसान से अल्फाज है, आप इसको पढ़ेंगे तो बिल्कुल ये आपको इजीली फील होगा। ठीक है। सेक्शन 59 ऑफ CRPC क्या कहता है, सेक्शन 59 अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट, कि क्या अगर कोई प्राइवेट पर्सन अरेस्ट करता है और उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो बताते हैं सेक्शन 59 पर, यहाँ पर क्या है, अरेस्ट बाय, यहाँ पर अरेस्ट कौन कर रहा है, प्राइवेट पर्सन, उसको क्या कर रहा है, अरेस्ट। तो इसका प्रोसीजर क्या होगा, ये अंडर आर्टिकल 56 ऑफ CRPC बता रहे। देखते हैं प्रोसीजर को क्या बताते हैं। Any private person may arrest any person who in his view commit a non-bailable and cognizable offence। ठीक है। कोई भी अदर पर्सन अरेस्ट कर सकता है ऐसे ऑफेंडर को जिसने नॉन बेलेबल उसको लगता हो। ठीक है। नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या हो, कमिट किया हो, या
اگر اس کو لگتا ہے کہ وہ کیا ہے پروکلیم اوفینڈر ہے, اشتہاری ملزم ہے, ٹھیک ہے, یا اگر وہ پروکلیم اوفینڈر ہے, اشتہاری ملزم ہے, تو اچھا پھر آگے کیا بتا رہے ہیں, وداؤٹ unnecessary detention make over any person so arrested to a police officer in the absence of police officer takes such person because him to be taken in custody to the nearest police station. اور جب وہ اس کی کسٹڈی لے لیتا ہے, فزیکل کسٹڈی, کون بندہ کسٹڈی لے گا, ادر پرسن, ٹھیک ہے, تو وہ کہاں پر اس کو پیش کرے گا, نیئرسٹ پولیس اسٹیشن میں, ٹھیک ہے, نیئرسٹ پولیس اسٹیشن جہاں پر ہوگا تو وہ وہاں پر اس کو کیا کرے گا, پیش کرے گا, پریزنٹ کرے گا. If there is reason to believe that such person come under the provision of section 54, a police officer shall re-arrest him. لیکن اگر وہ سیکشن 54 کے انڈر اس کے زمرے میں آتا ہے تو پولیس آفیسر اس کو دوبارہ ری اریسٹ کرے گا. جب اس کو فزیکل کسٹڈی میں دیں گے پولیس آفیسر کو تو اس کو ری اریسٹ ہی کنسیڈر کیا جائے گا, ٹھیک ہے. اچھا سیکشن نمبر 60 ہے, یہاں پر لاسٹ سیکشن ہے آج کے لیکچر کا. دیکھتے ہیں اس میں کیا بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے. 60 آف CRPC. اچھا, person arrested to be taken before magistrate or officer in charge of police station. A police officer making an arrest without warrant shall without unnecessary delay and subject to the provision herein contained is to bail, take or send the person arrested before magistrate having jurisdiction in the case or before the officer in charge of police station. Let's suppose ایک پولیس آفیسر ہے, اس نے اریسٹ کیا ہوا ہے اس کو علی کو, ٹھیک ہے, وداؤٹ اریسٹ وارنٹ, ٹھیک ہے, تو وہ وداؤٹ ڈیلے کیا کرے گا, اس بندے کو کسی آفیسر انچارج آف پولیس اسٹیشن اس کے حوالے کرے گا, آفیسر انچارج آف پولیس اسٹیشن, یا پھر اس طرح کرے گا کہ وہ بیفور دا مجسٹریٹ اس کو کیا کرے گا, پیش کرے گا, ٹھیک ہے. سیکشن نمبر 60 یہاں تک کیا بتا رہا ہے, سیکشن نمبر 60 یہ بتا رہا ہے کہ جو پولیس آفیسر کسی بھی بندے کو اریسٹ کرتا ہے وداؤٹ اریسٹ وارنٹ, ٹھیک ہے, تو ایسے بندے کو وہ وداؤٹ ڈیلے کس کے سامنے پیش کرے گا, آفیسر انچارج آف پولیس اسٹیشن. پہلے تو وہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرے گا, اگر وہ نہیں ہے تو آفیسر انچارج آف پولیس اسٹیشن, تب وہ جا کے دیکھے گا کہ ود ان 24 آورس کس کے سامنے پیش کرنا ہے, مجسٹریٹ کے سامنے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ تھی آپ تک کے لیے جو سیکشن نمبر 61 ہے, 62 ہے, اس کو میں بالکل آسانی کے ساتھ بالکل اسی چیز سے جڑی ہوئی ہے, سیکشن نمبر 61 سے لے کے اپون سیکشن نمبر 67 تک. وہ کس چیز سے جڑی ہوئی ہے, یہ ہے کہ یہاں پر اریسٹ جو بندہ ہے وہ آپ نے کس کے سامنے فارورڈ کرنا ہے, فور دا مجسٹریٹ. اگر اس کے ریلیٹڈ سیکشن 61 میں بتایا ہے کہ اس سے ریلیٹڈ کوئی خطرہ اپریہنشن ہے تو وہ بھی آپ نے کہاں پر فارورڈ کرنا ہے, فور دا مجسٹریٹ. سیکشن نمبر 62 کیا بتا رہا ہے, سیکشن نمبر 62 ہے کہ پولیس ٹو رپورٹ اپریہنشن, کہ جو اپریہنشن جو خطرات ہے وہ پولیس کیا کرے گی, رپورٹ کرے گی اس خطرات کو. اگر اس بندے کا پولیس کسٹڈی میں ہونے سے جو خطرات ہیں وہ آگے اس کا جو سپیریئر پولیس آفیسر ہے اس کو کیا کرے گا, رپورٹ کرے گا, ٹھیک ہے. اچھا, 63 کیا بتاتا ہے, ڈسچارج آف اے پرسن اپریہینڈڈ, کہ نو پرسن ہیز بین اریسٹڈ بائی پولیس officer shall be discharged except on his own bond or bail or under special order of magistrate. اچھا, اب جس پرسن سے ریلیٹڈ اپریہنشن ہے, خطرہ ہے, تو وہ کب ڈسچارج کیا جائے گا, کب ریلیز کیا جائے گا, آن دا آرڈر آف مجسٹریٹ, ٹھیک ہے, اس کو کیا کیا جائے گا, ڈسچارج کیا جائے گا. 64 ہے اوفینس کمیٹڈ ان مجسٹریٹ پریزنس, ٹھیک ہے. یہ ایک کوشچن ہے کہ آپ دیکھیں, تو ہماری یہ سیکشن 67 تک ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اس کو بھی ہم شارٹ ہے نا تو اس وجہ سے ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ کیا ایک کوشچن ارائز ہوتا ہے کہ کیا مجسٹریٹ اگر اس کے سامنے کوئی اوفینس کمٹ ہو تو وہ اریسٹ کر سکتا ہے یا نہیں. تو ہاں, انڈر سیکشن 64 اس کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ خود کسی کو کیا کر سکتا ہے, اریسٹ کر سکتا ہے. یہ کسی اور بندے کو ڈائریکشن کرتے کہ فلاں بندے کو جا کے پکڑ دو اسے, ٹھیک ہے. تو وہ خود بھی کر سکتا ہے اور کسی کو ڈائریکشن دے کر بھی انڈر 64 آف CRPC وہ کیا کر سکتا ہے, وہ ڈائریکشن دے سکتا ہے کہ آپ اس کو پکڑیں. 65 ہے اریسٹ بائی اور ان پریزنس آف مجسٹریٹ. سیم یہی سچویشن ہے کہ وہ خود کر سکتا ہے یا کسی اور کو
کہ کسی اور کو بتائے کہ آپ اس بندے کو کیا کریں اریسٹ کریں، تو کسی اور کو کہنے سے بھی وہ بندہ کیا ہو سکتا ہے اریسٹ ہو سکتا ہے۔ 66 power on escape to pursue and detain. If a person is in lawful custody, escape or is rescued, the person from whose custody he escaped or was rescued may immediately pursue and arrest him in place of Pakistan. اگر کوئی بندہ بھاگ جائے اسکیپ کرے تو اس کو امیڈیٹلی کیا کریں گے، اس کو دوبارہ پولیس کسٹڈی میں کوشش کریں گے کہ اس کو دوبارہ کیا کرے، ری اریسٹ کرے، ٹھیک ہے۔ اچھا 67 ہے کہ پروویژن آف سیکشن 47 49 ٹو اپلائی ٹو اریسٹ انڈر سیکشن 66 کہ 66 میں ہم نے بتایا ہے کہ اس کو دوبارہ کیا کریں گے، ری اریسٹ کریں گے نا، تو یہ بتا رہے ہیں کہ سیکشن نمبر 47 سے لے کے 49 کے جتنے بھی پروویژن ہے، جتنے بھی سیکشن ہے، وہ سب کے سب اپلائی ہوں گے۔ اور یہ پروویژن کس کے بارے میں تھے، مطلب کھڑکی کو توڑ سکتا ہے، دوبارہ وہاں پر وہ جا کے اعلان کرے گا، پھر دوبارہ اپنے ہی لبرٹی کے لیے وہ دوبارہ کھڑکی وغیرہ کو پولیس آفیسر توڑ سکتا ہے، کس چیز کے لیے، تاکہ اس کو فزیکل پولیس اپنی ہی کسٹڈی میں کیا کرے دے۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر سیکشن 42 سے لے کے 67 تک، اینڈ والے کافی آسان ہے، آپ خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ میرے جو مشکل تھے، لیٹ سپوز سیکشن 64 کے مجسٹریٹ خود کسی کو اریسٹ کر سکتا ہے، یعنی ایگزام پوائنٹ آف ویو سے، تو میں نے خود بتا دیا، تو یہ ان سب چیزوں کو دے کے یاد کریں انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم اپنا چیپٹر نمبر 6 اسٹارٹ کریں گے، جو ہے پروسیسز ٹو کمپیل اپیئرنس، ٹھیک ہے۔ تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور اس چیز کو سمجھیں، پڑھیں، محنت کریں اور آگے اپنے آپ کو پروموٹ کریں، ٹھیک ہے۔ شکریہ۔